سال کی دادی ہیں جن سے انجینئر محمد علی مرزا بڑے قریب ہیں، یعنی بہت پیار کرتے ہیں، اور دادی کا جو 98 سال کی بزرگ ہے اس دادی کا کیا حال ہوگا اور وہ کتنا یاد کر رہی ہوں گی۔ 4 جو بیٹے بیٹیاں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا، اور میں نے ایک سنا کہ ان کی ایک بیٹی کا ابھی میں کوئی ڈسکس کر رہا تھا کہ ان کی ایک بیٹی جو تھی وہ جو ڈاکٹری کے امتحان کا انہوں نے فرسٹ سٹیپ مکمل کیا تو وہ گھر رو رہی تھی کہ آج میرے بابا میرے پاس ہوتے، یا مجھے ان تک رسائی ہوتی، میں ان کو اب بتا دیتی کہ میں پہلے سٹیپ میں جو میڈیکل کا ہے اس میں پاس ہو گئی۔ اور پھر ان کی ارشاد بٹی صاحب کا سماعت کیا ہے۔ ارشاد بٹی اس کے اندر کہتے ہیں کہ انجینئر مرزا جہلمی کو جو گرفتار کیا گیا اس کے دکھوں کی داستان سناتے ہیں، غموں کی داستان سناتے ہیں کہ اس وقت اس کے گھر والے کتنے پریشان ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ انجینئر مرزا صاحب کی ایک 98 سال کی دادی ہے اور وہ ان سے بہت محبت کرتی ہے، اس کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ انجینئر مرزا صاحب کی ایک بیٹی نے ڈاکٹرز کی پہلی ڈگری مکمل کی ہے تو وہ رو رہی تھی۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ ان کی اہلیہ کو ان سے ملنے نہیں دیا گیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ والد صاحب کو صرف ایک مرتبہ ملنے دیا گیا۔ یہ دکھوں کی داستان انجینئر مرزا صاحب کے سناتے ہیں کہ اس وقت کتنی ان کے گھر والے کتنے اضطراب اور اتنے جو ہے وہ اضطراب کی حالت میں ہیں۔ میں ارشاد بٹی سے کہنا چاہتا ہوں کہ ارشاد بٹی صاحب آپ اس وقت کہاں تھے؟ اس وقت آپ کی غیرت کہاں تھی؟ اس وقت آپ کہاں سوئے ہوئے تھے کہ جب انجینئر مرزا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ نبی تے شاہی کوئی نہیں؟ اس وقت ارشاد بٹی صاحب آپ کہاں تھے کہ جب اسی مرزا جہلمی نے سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عاتقہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہا کہ یہ باغی ہے اور یہ باغی کا گروہ ہے؟ آپ اس وقت کہاں تھے جب اسی انجینئر مرزا جہلمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے جناب سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بکواس کہی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساس حضرت ہند رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف بکواسات کی اور نازبہ اور غلیظ ترین الفاظ استعمال کیے؟ آپ اس وقت کہاں تھے کہ جب انجینئر مرزا جہلمی نے یہ ساری گستاخی کی ہیں، انبیاء علیہ السلام کی گستاخی کی ہے، صحابہ کرام کی گستاخی کی ہے، اولیاء اللہ کی گستاخیاں کی ہیں؟ ارشاد بٹی صاحب آپ اس وقت کہاں تھے؟ کہاں سوئے ہوئے تھے؟ آپ کی غیرت کیوں نہیں جاگی؟ ام المؤمنین پر تبرہ ہوا، آپ کی غیرت کیوں نہیں جاگی؟ جناب نبی کریم کی ساس پر جو ہے وہ گستاخانہ اس کے لیے الفاظ استعمال کی، آپ کی غیرت کیوں نہیں جاگی؟ آج آپ کو انجینئر کی بیوی بھی یاد آ رہی ہے، انجینئر کی والدہ بھی یاد آ رہی ہے، انجینئر کی بیٹی بھی آپ کو یاد آ رہی ہے، انجینئر کے والد صاحب بھی آپ کو یاد آ رہے ہیں، تو کیا انجینئر کی والدہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ سے زیادہ عزیز ہے؟ انجینئر کی بیوی کیا حضرت ہند رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ عزیز ہے؟ یقیناً یہ آپ کو زیادہ عزیز ہوں گی۔ ہم ایک ہی مطالبہ کرتے ہیں، ہمارے یہ مطالبہ ہے کہ چاہے وہ انجینئر ہیں، چاہے وہ دیوبندی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہے، چاہے وہ بریلوی ہے، اہل حدیث ہے، شیعہ ہے، جو بھی صحابہ کرام کی گستاخی کرے وہ قانون کے کٹہرے کے اندر آنا چاہیے اور کڑی سے کڑی اس کو سزا ملنی چاہیے، تاکہ آنے والی نسلیں یاد رکھیں کہ صحابہ کرام کی گستاخی کا، اس جرم کا اور اس جرم عظیم کا بدلہ اور جزا کیا ہوتی ہے، تاکہ دنیا یاد رکھے کہ صحابہ کرام کی گستاخی کرنے کا جرم کتنا بڑا جرم ہے۔ دعا ہے کہ ایسے صحافیوں سے اور ایسے کالم نگاروں سے نام نہاد اللہ تعالیٰ ایسے فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا۔